الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه وأرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الكريم. میرے نہایت محترم حضرت مولانا اسد صاحب ہمارے شراکت داران ابھی سارا مساکان کرواتے ہیں. الحمدللہ میں جو آپ ہمارے ادارے گرامی رفیع صاحب کے صاحبزادے حافظ اللہ ختم قرآن کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے ہمارے محبوب آپ فرمائیں جب کسی مضمون کو مددگار کرنا ہوتا ہے تو نبی کی ذات پر نہ بیچ کے ڈالتے ہیں. اللہ براہ بھی فرما سکتے ہیں لیکن خود آپ فرمائیں. میرا بھی فرمان ہوگا اور آپ کی زبان ہمارے سے ہوگا تو اس کی لذت بڑھ جائے گی. خود آپ فرما دیجیے کہ فضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور رحمت کی رحمت کے ساتھ اور ادارے کا فل کرو، اس پر خوشی مناؤ. اللہ نے آپ اس بچے کو، آپ کے برخوردار کو یا خود آپ کو اپنا فضل اور رحمت دے دی. قرآن مجید کو قرآن مجید نے فضل اور رحمت سے تعبیر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو قیمت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی سے ملتی ہے. اس لیے اس کو فضل اور رحمت سے تعبیر کیا ہے. اور فضل وہ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا اور رحمت بھی وہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا استعمال کرنا، اپنی دو شانیں استعمال کی. میری شان فضل اور میری شان رحمت جو قرآن مجید کی شکل میں ہے. جب کسی کے سینے میں یہ محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کو علم ملتا ہے اور ادارے کا فل جو ہو ان کو چاہیے اس پر خوشی منائے. اور آگے پھر قیمت ہوتا ہوا خیر مما یجمعون، پورا عالم جو قیمتی چیزیں جمع کر رہا ہے فرمایا کہ یہ نعمت ان سب سے اعلیٰ ہے. رب حدیث شریف کا آتا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہو
اور وہ پھر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ نعمتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، فرمایا کہ اس نے بڑی عظیم شان نعمت کی ناقدری کی، اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پانی ہے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، وصف خاص جس کو علم کلام سے تعلق ہے، تکلم الہی سے، لہذا کلام اللہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اللہ نے اس کو براہ راست نازل کیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ براہ راست نازل ہوا ہے، تورات انجیل تو تختیوں پر نقل کر کے دی گئی، لیکن قرآن مجید کو نقل کر کے نہیں دیا گیا، بلکہ براہ راست رسول اللہ کے سینے پر اس کو نازل کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ وہ نبی جانتا ہے کہ کس طریقے پر قرآن مجید ان کے قلب پر نازل ہوتا تھا۔ قرآن حدیث شریف میں کوئی تفصیلات ہے، کبھی سلسلۃ الجرس ہوتا تھا، گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور کبھی جبریل السلام فرشتے کی شکل میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآن مجید آپ کو سناتے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کا کام صرف سننا ہے، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا قرآن ہے، اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو براہ راست اللہ کی ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت سینے میں ہوتی ہے، کیونکہ جب نزول قرآن نے کہا کہ نزول کہاں ہوتا ہے، آپ کے سینے پر جبریل السلام نازل کرتے ہیں، ہم سینے پر آپ کے نازل کرتے ہیں، اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارے ذمے، ان علینا جمع ہو، قرآن جمع ہو اے فی صدری کا بات تفصیل کرتے ہیں، آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا کلام الہی جو اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے، علم الکلام کے اعتبار سے اگر اس کی مباحث دیکھی جائے تو عجیب و غریب عقیدے کرنے کی وجہ سے ہیں، اس لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے تہذیب بات فرمائی کہ نون والقلم ما یسطرون کے ایک تفسیر یہ ہے، اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قلم کی، اور ما یسطرون سے مراد قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ سے فرشتوں نے اس کو تحریر کیا، فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا وہاں، اور وہاں سے پھر بیت العزت میں لایا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا گیا، تو ما یسطرون سے مراد قرآن مجید ہے، اور قلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے پیدا کی گئی، اور اس کا اللہ نے فرمایا، نے کہا کہ اندر لکھ تو لکھ، انہوں نے کہا اللہ میں کیا لکھوں، کہا کہ جو اب ہے وہ بھی لکھ، جو ہمیشہ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ ہمارے سروں ہمیں کسی قسم کھائی، قرآن مجید کی قسم کھائی، اور پھر مقسم بھی کیا ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، یہ بے خدا باتیں کرتے ہیں مکہ والے، ایسا قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے، ایسی کتاب نازل ہوا ہے جس کا مصر لانے سے عاجل ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کے 30 سپارے ہم سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ جو ایک صفحہ کتاب کا منوعان سنا نہیں سکتا، اس سے جو ساتھ کہتے ہیں تو خلاصہ سنا دے رہی، جو بات کا خلاصہ، لیکن یہاں خلاصے نہیں چلتے، یا زیر و زبر کے ساتھ، یا حال تک کہ اس کی ادائیگی کے طریقے کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا۔ فرمایا کہ وما یسطرون، فرمایا یہ قرآن عزیز کی قسم کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظیم دو عظیم الشان نعمتوں کی قسم کھائی، قلم کی اور قرآن عزیز کی ما یسطرون۔ پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یاد رکھیں نزول قرآن کی جہاں پر بھی باری آئی، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اِنَّا ہم نے نازل کیا، اپنی سلطنت اپنی شاہی طاقت کا بیان، اِنَّا ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ زمین سے اس کا بنا ہوا نہیں کہ آسمانوں سے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی میں کہتا ہوں یہ حافظ قرآن کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قرآن کے لیے میں محفوظ کر دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے حفاظت کی، یعنی بندے کے کام کو اللہ اپنی طرف منسوخ کرنا ہے۔ اللہ یہی وجہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں لغوی اعتبار سے ہر آدمی حافظ ہے، آپ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں
बाल बच्चों की हिफाजत करते, मुल्क की फौजें हमारे सरहदों की हिफाजत कर रही, पुलिस हिफाजत करती, रेलवे की हिफाजत करती, नौराज हिफाजत करते, सिक्योरिटी वाले हिफाजत करते, लेकिन लफ्ज़ हाफिज किसी पर बोला जाएगा? हालांकि लुगत के इस बात से है फरमाया कि नहीं भाई, ये जितने ही तुम्हारी हिफाजतें हैं वो कुछ कीमती चीज की नहीं है। असल हमारे वक्त हमारे कलाम का जो हाफिज है हम उसको हाफिज का टाइटल देंगे, और जब भी लफ्ज़ हाफिज आएगा तो हम क्या समझेंगे कि कुरान मजीद का हाफिज है, क्योंकि इन्ना लहु हाफिज़ून, हम इसकी हाफिज हैं। अल्लाह ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की है, बंदों की तरफ नहीं कि बंदे तुम ही करो, हम हिफाजत करेंगे। और कैसे करेंगे? बंदों के सीनों में जमा करेंगे। सबसे पहले पैगंबर के सीने में जमा किया और फिर वहाँ से सहाबा और बात के लिए आया। हमारे उस्ताद मुफ्ती मलिक टॉम के रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है, इसके बोल को, इसके फसन को, इसकी तजल्ली को कुरान ने जाल किया है। लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते ना रही तो खाशम अल्लाह के हुक्म से जब के फट जाए पहाड़, इसमें इतना बदल है। लेकिन हम बंदों पर अल्लाह का एहसान है कि इस 30 सिपारों को हमारे सीने में जमा कर रहे हैं, पहाड़ को नहीं उठा सकता। क्यों? इसलिए कि हम कमजोर हैं, तो अल्लाह ने उसको महदूदियत की शान दे दी हमारे कल्ब के एतबार से, वरना महदूद नहीं है। याद रखो, कुरान महदूद नहीं, अल्लाह का वक्त है और वक्त गैर महदूद होता है। याद रखो, अल्लाह के तमाम और आप जो गैर महदूद है, महदूद नहीं है, तो कलाम इलाही गैर महदूद है। यही वजह है 1000 बार की तिलावत कर ले, 1000 बार, लाख बार तिलावत कर ले, दिल नहीं बनता, क्योंकि गैर महदूदियत की शान है। हजारों लाखों मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिख लिख कर दुनिया से चले गए, कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। अब्दुल अब्बास फरमाते हैं तो क़यामत में मोती निकालते रहो, इसके मोती खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि गैर महदूद अल्लाह का वक्त है, लेकिन हम पर एहसान किया हमारे सीने में इसमें जवाब होना। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल एक अल्लाह वाले ने दी है कि सूरज कितना बड़ा है, जमीन से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन हम खिड़की खोलते हैं तो वहां से सूरज की रोशनी हमारे कमरे में आ जाती है, हमारे घर के छोटे से तेजी में आ जाती है। हम नीचे बैठकर सर्दी में गर्मी तापते हैं और वो कमरे में रोशनी आती है, वो रोशनी भी फैलाती है, गर्मी भी देती है, उसमें बिजलियां भी बन रही है। यानी सूरज की गर्मी में इतनी बिजली है, आजकल तो साइंसदानों को पता ही नहीं चला कितनी भी बिजली है, तो सोलर सिस्टम के बाद पता चला कि बिजली भी है। लेकिन हम जैसे कभी किसी को बिजली नहीं लगी कि धूप में बैठे हो और बिजली लग गई हो, हालांकि कितनी बिजली है, सोलर की बिजली कितनी खतरनाक, हाथ से लग जाए तो नुकसान बचता भी नहीं है, पानी वाली बिजली तो फिर भी फेंक देती है, बिजलियां बंद। लेकिन छोटी सी खिड़की से आकर हमारे कमरे को रोशन कर रहा है, छोटे से शहर को रोशन कर रहा है। हालांकि शान उसकी देखी जाए इस आलम के एतबार से, जमीन के एतबार से तो करोड़ों गुना बड़ा है, वो लाखों गुना बड़ा है। अल्लाह ने हम बंदों की रियायत करते हुए इस गैर महदूद जो वक्त का कलाम इलाही उसको हमारे सीने में जमा करने के लिए नाम गैर महदूद नहीं, वो अल्लाह के तमाम वक्त गैर महदूद है, लेकिन हम महदूद हैं, उसकी रियायत फरमानी। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, फरमाते ये आईना, ये जो कल्ब कायनात ही बनाया अल्लाह ताला ने, है छोटा सा कल्ब है, इसमें कुरान जमा है, इसमें अल्लाह की तजल्ली आती है, अनवारात आते हैं। वो बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं कि आईना ले लो और सूरज के सामने ले जाओ, तो उस आईने के अंदर पूरा अक्स सूरज का आएगा और गर्मी भी साथ आएगी। राजा बचपन में आप लोगों ने भी खेल खेला होगा कि कोई साथी बैठा है तो इस तरीके पर उस ताक से मारते हैं तो उसको गर्मी महसूस होती है, होगा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। हालांकि सूरज कितना बड़ा है, फरमाया हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कल्ब इंसान ऐसा बनाया है कि अपनी गैर महदूद शान की तजल्ली और अपना वस्फ़ कलाम इस महदूद दिल के अंदर बंद कर देते हैं। और इसलिए फरमाया सबसे कीमती आपके
اس پورے جسم میں قلب ہے، اور اگر یہ سمجھ جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، یہ بگڑ جاتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی چوکی رحمۃ اللہ کہ قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے لفظ کا بھی آپ کوئی بھی کھا سکتے، چھوٹے سے لفظ اس میں اتنا وزن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اٹھا لیا، امت کے لیے آسان ہو گیا، کوئی شکت تو نہیں اٹھائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہوتی تھی، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی زمین پر جب قرآن نازل ہوتا، اور شدید سردی کے موسم میں پیغمبر اسلام ایسے پسینہ آتا تھا کہ جس طرح کے آپ کے رگ کاٹتی اور خون گرتا ہے، اور پھر آپ کو سردی لگنے شروع ہو جاتی جب وہی منقطع ہوتی، پھر فرماتے زمبیلونی مجھے چادر اٹھا دو، یا دستیرونی مجھ پر چادر اٹھا دو، یا المزمل یا المدثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بن گئے، کبھی آپ مزمل سے پکار رہے، کبھی مدثر سے، یہ وہی آنے کے بعد پھر جب پسینہ جب آ جاتا تھا پھر آپ کو سردی لگنی شروع ہو جاتی۔ میرے دوست سارا وزن سر میں اٹھایا، ہمارے آسان کر دیا اور فرمایا تم عورت کی کتاب یہ ہر ایک کو نہیں دیتے، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کا انتخاب کرتے ہیں، منتخب کر کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے جن کے بچوں کو، جن لوگوں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اگر اس کی حقیقت ہم پر کھل جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم خود پریشان ہو جائیں گے یار۔ جیسے ایک آدمی کو پتہ نہ ہو اور اس کے اندر پاس اتنی کوئی قیمتی چیز ہو، وہ پھر پریشان رہنا شروع کر دیتا کہ یار یہ کیا ہے، تو پریشانی کا اثر کیا ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن کو کیسے پہچانتے تھے، اللہ ان کی آنکھ کی سوجی ہوتی تھی، ان کا رنگ پیلا ہوتا تھا، قرآن رات کو بھی جانتے ہیں، دن میں بھی محنت کرتے ہیں کہ قرآن سینے سے نکل نہ جائے، یہ نعمت کہیں سے نہ جائے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو اپنے نازل کیا، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، لیکن ہم بندوں سے کام لیتے ہیں، جو ان کا فضل ہے، ہم بندوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی خاص چیزوں کی حفاظت کے لیے کمزوروں سے کام لیا ہے، کمزوروں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی حفاظت کی باری آئی تو بڑے بڑے پرندے نہیں بھیجے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، مقابلے پر ہاتھی جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، اس وقت کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، اور مقابلے پر چڑیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری ہے، غالب صاحب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو اور بکری کو بھیجا اس کی حفاظت کر۔ دین اسلام کی ابتدا ہوئی کمزور لوگوں سے۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا، ہرقل بادشاہ نے سوال کیا ابو سفیان سے جو مسلمان لیڈر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اشراف الناس تبعوا ضعفاءهم، کیا بڑے بڑے لوگ اتباع کر رہے ہیں جو بڑے سردار لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ بڑے سب کمزور لوگ ہیں، اکثر غلام ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسلام کی ابتدا میں قربانیاں دینے والے سارے افریقی ہیں، سارے افریقی ہیں۔ حضرت سمیہ افریقی تھی، یاسر افریقی تھے، عمار افریقی تھے، بلال افریقی تھے، زنیرہ افریقی تھی، افریقیوں پہ لمبی لہر ہے، یا معمولی پیشوں کے لوگ تھے جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل کمزور۔ تو ہرقل بادشاہ نے یہ سوال پوچھا تھا، یہ بڑے بڑے سرداروں میں تو دو تین تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چند سردار تھے، باقی سب ایسے ہی مجموعہ تھا جو وہاں کے لوگوں کی نظر میں معمولی تھا۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی دین کے خادموں کا معمول سمجھ لی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوئی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غیروں سے پوچھو، اگر کچھ نہیں تھے تو غیر کیوں نہیں چھڑے گئے، کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ جب سینے میں قرآن آ جاتا ہے
اس سینے میں جب علوم الہی وحی الہی سینے میں صحیح معنی میں آ جائے تو پھر کسی اور کو گنجائش نہیں رہتی، نہ کسی کی تما نہ کسی کی خوف، یہ دونوں چیزیں سمجھ اور قیمت اس سے لگتی ہے، ظاہر سے لگتی سے وہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کہ جعفر طیار جب تلوار لے کر میدان میں غزوہ موسیٰ میں نکلتے تھے 100 سامنے آدمی فوجی بھاگتے تھے، تو سالار نے پوچھا اپنے سے کہ بھائی یہ کمزور آدمی ہے، ہمارے پان کے ساتھ بھی اس کو ایسی پکڑ لیں، تلوار بھی کچھ خاص نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بڑا سمجھدار تھا جو مشیر تھا اس کا، اس نے کہا کہ سالار اگر 100 چوہے ہوں اور ایک بلی ہو مقابلے پر، ہمارے شیخ کو بہت بنا گھومنا چاہتے چوہے اس کو پڑ جائے اس کا کیا وجہ کر رہے، لیکن وہ ایک میاؤں کرتی ہے سارے چوہوں کا اوسا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق کیا کا دل کا فرق ہے، سالار کا دل کا فرق ہے، جو بلی کی سینے میں دل ہے چوہوں کے سینے میں نہیں۔ کہ رسول اللہ کے غلاموں کے سینے میں جو دل ہے وہ ہمارے سپاہی کے سینے میں نہیں۔ جب یہاں علوم الہی آ جاتا ہے، علوم وحی آ جاتا ہے، پھر کسی اور کی گنجائش نہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ متجلی ہوتے نا قلب میں، جس طرح بادشاہ آتا ہے تو سب کو گرفتار کر لیتا ہے، سب بدماشوں کو گرفتار کر لیتا ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح شراب کو مفی میں دو ہی طبقے جاتے ہیں، شراب کو حمل القرآن اور صاحب اللیل قرآن اور یہ کرام ہے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے پیارے ہیں۔ فرمایا شراب میری امت کے بڑے لوگ ہیں، حمل القرآن اور صاحب اللیل۔ میرے دوست تو صحابہ سے پوچھا کہ کمزور اتباع کر رہے ہیں یا بڑے بڑے لوگ؟ گھر میں بل تو افاؤ ہوتے کیا دیکھا کمزور لوگ ہیں جو نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو کبھی پہلی صحابہ کرام کے دیکھتا تو بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو غلام تھے اور پھر اللہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ جب پہلی مرتبہ قبیلے سے آئے وسلم کی خدمت میں خود فرماتے ہیں تو میرے پاس نہ سواری تھی نہ اسباب تھے، تو ایک عورت نے کہا کہ میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں، کہ میرا جو اونٹ ہے میرے اونٹ کو اٹھانا اور کھڑا کرنا اور راستے میں چرانا، اس کی تو ذمہ داری لے لے، تو میں تجھے اپنے ساتھ لے جاتی، روٹی میں دیتی رہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلے سے نکلا، یمن کی طرف کے رہنے والے، اب تو صحابہ یمن کے علاقوں کے، کہا میں اس کے اونٹ کو بٹھاتا، وہ اترتی، پھر وہ چڑھتی، پھر اونٹ کھڑا کرتا، پھر راستے میں وہ کہیں آرام کرتی تو اس اونٹ کو چلاتا، اس کے ساتھ قبیلہ بھی تھا۔ میں اس طریقے پر ننگے پاؤں اور پیدل چلتے چلتے میں مدینہ شریف پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آیا، آپ نے ایسی نگاہ ڈالی اور علم کے ایسے دروازے مجھ پر کھولے کہ میں علم کا سردار بن گیا۔ ان کا کمزور لوگ بل و وفا اس کا تبصرہ ہے، ہم اتباع الرسل، آ کے سنو اور وہ رسولوں کی یہی اتباع کرتے ہیں، سردار کو رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اما عائشہ صدیقہ نے عجیب بات پڑھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ حکمت بیان کرنے میں بہت عجیب ذہن رکھتی، کیا اوس حضرت کی 100 سال لڑائی ہوئی، سارے سردار مارے گئے، کمزور لوگ رہے، رسول اللہ آئے بس انصار بن گئے، کدو گئے۔ مکہ میں سردار سے دین نہیں آیا، جب بدر میں 70 مارے گئے دین کے دروازے کھول گئے۔ نظر فرماتے سننا اور رسول کتاب، ہم یہ کتاب کن کو دیتے ہیں؟ اللہ دین صفینہ من ایماننا، اپنے بندوں میں سے جن کا انتخاب کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، کی قدر کرو، یہ وصف الہی ہے جو اللہ دیتا ہے ہمیں، جس شریف آتا ہے جتنا جلدی قرب اس وصف الہی سے ملتا ہے۔ اس لیے رمضان پورے بھی دیکھے
رمضان پوری کی جو قیمت لگائی ہے قرآن نے، شاہ رمضان اللہ سے رمضان قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اور جس رات میں آیا ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن علامہ ابن رجب حنبلی تو عجیب فرماتے اس زمانے میں 1000 کا عدد پڑا تھا، اس لیے قرآن نے 1000 استعمال کیا ہے۔ اگر اس زمانے میں لاکھ ہوتا تو لاکھ استعمال ہوتا، اگر کروڑ ہوتا تو کروڑ استعمال ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں 1000 پتی بڑا آدمی ہوتا تھا، پھر لاکھ پتی، پھر کروڑ پتی، پھر ارب پتی، کھرب پتی، اب سارے کچھ بھی نہیں، اب دودھ پانی پتی، اب کچھ بھی قیمت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے 1000 اللہ میں جب حضری فرماتے 1000 کرم اللہ تعالیٰ نے، ورنہ یہ رات کی قیمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر وہ خیر زائد ہے، کتنا زائد؟ جیسا مولا کی شان ہے ویسے اس میں جو قرآن نے کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور میں نیکی کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے زیادہ، حسنہ سے جنت اور زیادہ سے اپنی زیارت، اور اللہ کی زیارت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضور یوم نازل ربی حالات تو اس رات میں نازل، اس رات کی قیمت دیکھیے آپ، اس رات میں ایک پوری رات میں بھی نہیں کہ کچھ لمحے میں لوح محفوظ سے لایا گیا بیت العزت میں آسمان دنیا پر، وہاں سے جبریل السلام نے زمین پر لے کر آئے، زمین پر بھی آیا تو لیلۃ القدر بھی، جب وہاں آیا تو بھی لیلۃ القدر ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ رات تو راستہ ہے، راستہ مثال دیا کرتے تھے، اگر کسی راستے سے اللہ کا کوئی ولی گزر جاتا ہے، جب پیغمبر اسلام کے راستوں سے گزرے ہیں تو راستوں کو ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم مکہ مدینہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے گزرے تھے، یہاں نماز پڑھی تھی، جس کو میرے شاید پرواہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں اس پر انسان اتنا فدا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، دیکھا نہیں، تو فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم، یعنی دیدار کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ نشانات کا یہ حال ہے کہ آپ بھی اس پر مرے جاتے ہیں، بڈھے بڈھے گارے ساؤ گارے ہرا کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں، جان نکل سکتی، کہتے جان نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس مقام کو دیکھیں گے جہاں حضور سے وقت گزارا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس یہ راستہ ہے، میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے کی یہ قیمت ہے کہ جس سینے سے آ کر قرآن ٹھہر جاتا ہے اس سینے کی کیا قیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صاحب نے اپنا فرماتے ہیں آخرت میں سب کے اعمال ختم ہو جائیں گے، سب کے اعمال 50,000 سال کے دل میں کوئی کسی قسم کی بھی نیکی کرے کوئی قیمت نہیں، ہم نمازیں پڑھے، ہاں ذکر کرے، تسبیحات کرے، حدیثیں بیان کرے، مفتی مسئلے بیان کرے، نہیں، دنیا میں سے ایک مسئلہ جاننے پر اور کا ثواب مل جاتا ہے، بتانے پر کتنا اجر ملتا ہوگا، ایک بات جاننے پر 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کے اعمال کو کم نہ سمجھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں لو جی 4 دن کو تھوڑی سی توفیقات ہو گئی تو بس وہ کہتے ہیں لو جی فلاں سے یہ نہیں، وہ اتنی تجربہ نہیں پڑتا، وہ اتنی نسلیں نہیں پڑتا۔ بھائی ایک مسئلہ جاننا 100 رکعت سے زائد اجر ہے، ہم نے اپنے استادوں سے بزرگ طور پر سنا، اور پورے بات کا جاننا، جیسے مثال کے تیمم کے سارے مسئلے کا آدمی جان لے 1000 رکعت سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ بتاؤ یہ تو جاننے والے کا ہے، تو بتانے والے کا کتنا اجر ہوگا؟ خیر تو جو سینے کی وجہ ہے کہ حضرت ثانی فرماتے کسی کا عمل وہاں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، لیکن آپ سے قرآن کو وہاں بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، یہاں بھی تیری مرضی پر جنت کا فیصلہ ہے، تو جہاں پر بھی پورا کرے گا قرآن وہ تیری جنت ہے، تیری مرضی ہے، ایسا سفر کے اوپر چلا جا، جلدی پڑھ کے تھوڑا نیچے رہ لے، لیکن وہ ہاتھوں کی جو جنتیں ہوگی وہ عام جنتوں سے بہت اعلیٰ ہوگی۔ یہ جو ترتیب ہے
یہ ان کی آپسی ترتیب ہے. جو ہے نا سمجھے عام جنت کے ساتھ، عام جنت کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر فرمایا میں نے شہیدوں کی 100 جنتیں دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں کر کے اوپر اشارہ کیا تو آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی. کسی سے محدثین نے ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام ٹوپی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا 100 مرتبے. اب بتائیے، لیکن وہ 100 مرتبے سے پہلا مرتبہ بھی عام جنتوں سے کہیں ہوتا تھا. لہذا حافظوں کے اور علماء کے جو درجات ہوں گے پڑھتا جا چڑھتا جا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ نیچے والی پورنا جنت ہوگی، سارے اعلیٰ ہوں گے. جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ کے بعض مرید تو بہت اعلیٰ ہیں اور بعض کمزور ہیں، بعض آواز میں کمزور ہیں. تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا بھائی یہ ہیروں کے اندر سارے ہیرے ہیں، کوئی اعلیٰ ہیرا ہوتا ہے، کوئی اپنا ہیرا ہوتا ہے، لیکن پتھر لکڑ سونے چاندی سے ساری لگے ہیں. وہاں بھی کہا جاتا ہے، ثانی فرماتے ہیں صرف حافظ قرآن کو وہاں پر اجازت ہے کہ تیرا عمل یہاں بھی کام دے گا، پڑھتا جا تیرے پڑھنے پر خرچ کرے. ورنہ کوئی آدمی ذکر کرے میں اتنا ذکر کر لوں 50,000 سال کے دن میں تو مجھے کوئی مقام مل جائے، میں اس سے حدیث بیان کر لوں، نہیں، سب عمل ختم، بس اب تو لگے گا. لیکن حافظ قرآن وہاں بھی باقیات ہے. اس لیے کہ جب اس رات کی یہ قیمت اس راستے کی تو سینے کی کیا قیمت ہوگی جس میں آ کر خود قرآن ٹھہر جاتا ہے. میں نے بتایا اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اپنے وقت میں غیر محدود ہم محدودوں کے سینے میں جمع کر دیتے ہیں. ورنہ اگر اس کی غیر محدودیت ہو تو مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں جمع کرے. لیکن ہمارا خیال فرمایا دیکھنے میں ہی اس لیے عجیب بات حضرت نے لکھی، شیخ الاسلام حضرت بدنی رحمۃ اللہ کی عجیب بات لکھی. فرمایا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھا، رسول کی نماز کے فجر کا وقت، اور سب اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس کی بات جب نے اللہ کی تعریف کی. اور ایک صحابی کو جوش آیا تھی محبت اللہ کی، اللہ برکر حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى. نمبر 2 نماز کا فرمایا کون تھا تم میں کلام کرنے والا؟ تو صحابہ کی عادت تھی کہ پہلے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جو غلطی ہو گئی. پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت مجھے جوش آیا تو میں نے وہ ربنا لک الحمد کے بجائے جملہ لمبا کر دیا. اور میں 20 فرشتے آئے، 20 فرشتے میں نے دیکھے، اس کا اجر لکھنے کے لیے وہ اجر نہ لکھ سکے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گا اللہ اس بندے کا اجر کیسے لکھے، کیونکہ اس میں آتا ہے کما یحب ربنا ویرضى، جیسے میرا رب محبت کرے اور راضی ہو، اور یہ تیری دونوں شانیں غیر محدود ہیں، ہم کیسے لکھے؟ اللہ فرمایا خاص تم لکھ لو، اجر میں خود دے دوں. قرآن مجید ہمارے اعتبار سے ہمارے سینے میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ غیر محدود فضل ہے جو ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس پر ملنے والے اجر و ثواب ہے وہ بھی غیر محدود ہے. اس لیے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، یہ 10 کم از کم ہے. ورنہ قرآن مجید کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ 10 کے بعد 700 تک نیکی چلی جاتی ہے، 700 تک نیکی چلی جاتی ہے. 10 ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مولانا نیاز احمد تھا، دوستوں کا پتہ ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے تھے، چین سے ہجرت کر کے علم سیکھنے کے لیے ہندوستان آئے، پھر پاکستان آئے. اب اور جات ہمارے جات کے ساتھ چین بھی ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ جی جیسے لوگوں میں بھلا جی خالی بچوں کو رٹا لگانے کا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ بڑی بے ادبی کی بات ہے. اور عبداللہ ابن عباس نے پہلے قرآن یاد کیا ہے، بعد میں صحابہ سے تفسیر سیکھی. سارے صحابہ بچپن میں قرآن یاد کر لیا، بعد میں تفسیر سیکھی. مفسر قرآن بن گیا. ایسا نہیں ہے کہ تفسیر ساتھ تفسیر سیکھ کر یاد کیا، ایسی دنیا میں کوئی ترتیب نہیں. ہر چیز کی ابتدا میں ایسے ہوتا ہے. اور میں بات سمجھا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو حدیث شریف آتی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں رسول اللہ نے مثال میں الف لام میم فرمایا کہ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، 3 حرف ہے.
فرمایا الف لام میم کا معنی کس کو آتا ہے؟ آتا کسی کو؟ اجر تو ضرور ہے، معلوم ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے بن پڑھے بھی اجر ملے گا اور پڑھے بھی اجر ملے گا، اور نماز اس کا اجر بن جاتا ہے، نماز میں پڑھتے اور اس کا اجر بن جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عبدالرحیم صاحب کو، ان کے بیٹے کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے تمام عزیز و خالد کو، کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ان کے لیے، اپنے لیے، خاندان کے لیے، استادوں کے لیے جہاں انہوں نے پڑھا ہے اور سے والوں کو صدقہ جاریہ فرمائے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پاکستانیوں پر، میں بھی جہاز میں خبر کر رہا تو سارے پاکستانی کو رکھ رہے ہیں، اور غربت تو ہر جگہ آئی ہوئی ہے۔ میں انگلینڈ گیا تو صاحب کہتا حضرت کوئی فرق دیکھا؟ میں کہ تم غریب ہو گئے ہو، کہتے کہتے میں کہ کہیں تھوڑی آفر لگی ہو قوم لائن لگا کے کھڑی ہے یار، دو پہلے سستا ہے یہاں پر، اس کا مطلب غریب ہے، پہلے ایسے منظر نہیں دیکھے۔ غربت تو دنیا میں آ رہی ہے ہر جگہ، اور جب سے یہ جدید سائنس آ رہی ہے تو سب بیکار بازی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو جو ہے نا وہ یہ دین کیمپوں سے روٹی ملا کرے گی سب کو، کیونکہ سارے بیکار ہو جائیں گے تو کہاں سے کھائیں؟ کہ امریکہ میں اور کہیں الحمدللہ اس سال پاکستان میں سب سے پورے عالم میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم دین پاکستان میں بنے ہیں، سب سے کا مطلب ہے اللہ کا میں نے بتایا تم اور آپ، ہم کتاب کس کو دیتے ہیں؟ جن بندوں کو منتخب کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے، وہ نعمت نہیں ہے تو یہ نعمت تو ہے نا ہمارے پاس ہے۔ پھر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ غریبوں کو ہی دیتے ہیں، غریبوں کو نعمتیں دیتے ہیں، ایسے ملکوں کو یہ نعمتیں دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول اس بچے بچے کو پوری زندگی کی بات کی توفیق عطا فرمائے۔ مارو دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ارسلت على محمد وما ربنا ظلمنا انفسنا وتقبلنا لكل الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، یا اللہ حافظ دنیا کو پوری زندگی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انا اللیل انا تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق خاص نصیب فرما۔ یا اللہ اس بچے کو والدین کے لیے، اپنے دادا کے لیے، دادی کے لیے، ابا کے لیے، اور استادوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور پڑوسے والوں کے لیے سب کا جاریہ فرما۔ یا اللہ ان کے والد صاحب، یا اللہ تدین کے والد صاحب، ان کے بچے کے دادا، یا اللہ حاجی فخر الدین صاحب کے لیے صاحب محفوظ فرما، اور نجات کو قبول فرما۔ یا اللہ بزرگ ان کو بھی اطلاع فرما، یا اللہ اس پوتے کے آپ ہونے کی، یا اللہ ان کو وہاں پر آنے میں نجات نصیب فرما، یا اللہ بچے کے دادی کی نصیحت اور آپ کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے علماء کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو علم نافع میں مقبول عطا فرما، قرآن مجید کا علم نصیب فرما، قرآن مجید کا تعلق خاص نصیب فرما۔ یا اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں یا اللہ ہم لوگ حیات میں آپ کو راضی رضی کو عطا فرما، ناراضگی سے تجلیل کو عطا فرما۔ اس رمضان میں تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق خاص نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوستوں کے بچے پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، بچے حفظ کر رہی ہیں، سب کو خیر تحویل تک پہنچا، جو حفظ کر چکے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر رکھ، اور ان کو قرآن مجید کا خاص تعلق نصیب فرما، قرآن مجید کو ان کا محافظ فرما۔ یا اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہیں دینی مدارس اور دینی مراکز کی خوب کو بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی آمد نصیب فرما، اس یا اللہ محفل کو قبول فرما، عبدالرحیم صاحب کی یا اللہ میزبانی اور سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ جن و خارج سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی کی جو مسائل اس میں خیر و برکت فرما۔ یا اللہ شہر کو اور
اور اس ملک کو امن کا شہر اور امن کا ملک فرما یا اللہ مراد کو خیر کے فیصلوں سے توفیق عطا فرما ہر قسم کے شر کے فیصلوں سے اس کو محفوظ فرما یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ بڑے نقصانات کی خبریں آتی رہتی یا اللہ ہمارے ملک کے سب کے کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے نظریات اور سرحدات کی حفاظت فرما یا اللہ توفیق ناظر بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ افسوس کی ماں بیٹی کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین